أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ شریفہ سورہ انشراح جس کو کہا جاتا ہے، سورہ الم نشرح. چونکہ اس کی پہلی ہی آیت میں الم نشرح کا کلمہ وارد ہوا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام الم نشرح یا سورہ شرح یا پھر سورہ انشراح کہا جاتا ہے. اس سے پہلے کی سورت سورہ والضحیٰ ہے. جس طرح سورہ والضحیٰ میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چند انعامات کا تذکرہ فرمایا، اس سورہ انشراح میں بھی پہلے ان چند اضافی انعاموں اور احسانوں کو ذکر کیا جا رہا ہے. جس طرح سورہ والضحیٰ میں اخیر میں چند احکام بیان فرمائے تھے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی مت کریں، سائل کو نہ جھڑکیں، اور اپنے رب کے انعامات اور احسانات کو بیان کرے اور اس کا شکر ادا کرے. یہ چند احکام تھے. اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نبی پر کیے جانے والے انعاموں اور احسانوں کو ذکر کرنے کے بعد چند احکام بھی دے رہے ہیں، چند حکم دے رہے ہیں. اس لحاظ سے ان دونوں صورتوں میں بڑی اچھی مناسبت پائی جاتی ہے. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ایک ہی رکعت میں ان دونوں سورتوں کی تلاوت کرتے تھے. ایک ہی رکعت میں دونوں سورتوں کی تلاوت. تراویح چھوڑ کر کے عام طور پر ہم نے کبھی نمازوں میں اس طرح کی چھوٹی دو سورتوں کو ایک ساتھ ایک رکعت میں نہیں سنا. بہت کم اس طرح کی لوگ تلاوت کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والضحیٰ اور الم نشرح ان دونوں سورتوں کو ملا کر ایک رکعت میں تلاوت کرتے تھے. سمجھ میں آتا ہے کہ ہے تو یہ دونوں مستقل الگ الگ سورتیں، لیکن سورہ الم نشرح یہ سورہ والضحیٰ کا تتمہ تکمیلہ ہے. میں آپ کی زبان میں کہوں تو سورہ الم نشرح یہ سورہ والضحیٰ کا پرفیکشن ہے، کمال. یعنی اس پر اس کا تکمیلہ ہوتا ہے، یہ مکمل ہو رہی ہے. پرفیکشن جس کو کہتے ہیں کہ کچھ انعامات پہلے ذکر کیے، اب اگر کچھ اور انعامات تھے اور احسانات تھے تو دوسری صورت میں ذکر کر کے اس کو پورا کر دیا. کچھ احکامات پہلی صورت میں تھے، اب بھی مزید کچھ احکامات تھے، اللہ رب العزت نے اس صورت میں دے کر کے اس چیپٹر کو پورا کر دیا. چونکہ
ان دونوں صورتوں کا تعلق جیسا کہ میں نے کہا تھا کس کے ساتھ ہے؟ شان نبوت کے ساتھ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے ساتھ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اکمل اور آپ کی زبان میں کہوں تو پرفیکٹ لائف آف محمد کے ساتھ ان دونوں صورتوں کا تعلق ہے. یہ دونوں اسی سے ریلیٹڈ ہیں اور اسی لیے اس کو پڑھنے میں بھی، اس کو سننے میں بھی، اس کو سمجھنے میں بھی اور اس کو سمجھانے میں بھی ایک خاص قسم کا انسان لطف محسوس کرتا ہے. اس کو بڑا مزہ آتا ہے، حلاوت، چاشنی اس کو سننے میں، اس کو سنانے میں، اگر یہ سمجھتے ہیں تو. چونکہ اکثر یہ صورتیں بھی نماز میں آپ سنتے رہتے ہیں، ائمہ پڑھتے رہتے ہیں. ضرورت ہوتی ہے کہ ایسی صورتوں کو کچھ سمجھا بھی جائے. بہرحال اللہ رب العزت نے اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک احسان تھا اور ایک انعام تھا. اس احسان اور انعام کو بیان کیا اور جتلا دیا. الم نشرح لک صدرک، کہ اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ شرح صدر جس کو کہتے ہیں. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ سینہ کھول دینا، سینے کو وسیع کر دینا، اس کو قرآن کی زبان میں شرح صدر کہا جاتا ہے. سینہ کھول دینا یعنی شرح صدر. ابھی بات پوری واضح ہو جائے گی انشاءاللہ، جب بات ریدم پکڑے گی تو انشاءاللہ. شرح صدر ایک ظاہری طور پر ہوا ہے اور ایک باطینی طور پر ہوا ہے. نبی کا سینہ جو کھولا گیا اس کی ایک ظاہری صورت ہے اور اس کی ایک باطینی صورت ہے، اندر کی صورت ہے. تفسیر عزیزی کے مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں شرح صدر یعنی سینہ کھولنے کی باطینی صورت مراد ہے، ظاہری صورت مراد نہیں ہے. اب وہ کیا ہے، اس حقیقت کو میں کچھ کھولنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. ظاہری اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کو 4 مرتبہ چیڑا گیا، چاک کیا گیا. آپ کا سینہ آج کے اس سرجری کے دور میں یہ بات سمجھنا آسان ہے. جب تک سرجری کا دور نہیں تھا تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھائی سرجری، آپریشن جس کو کہتے ہیں، کسی کے بدن کے کسی حصے کو چیڑنا، اس میں سے کچھ نکالنا پھر کچھ ڈالنا ہے نا. نی ریپلیسمنٹ کی سرجری ہوتی ہے. انسان کے یہ گھٹنے نکالے جاتے ہیں اور اس کی جگہ کے اوپر آرٹیفیشل گھٹنے لگائے جاتے ہیں. آج کے اس دور میں اب اس کو سمجھنا ایک دم سے آسان ہو گیا ہے. اب اس پر کوئی کسی کو شک، کسی کو شبہ، کسی کو شنکا، کوئی کنفیوژن، کوئی آبجیکشن نام کی اب کوئی چیز نہیں رہی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ چاک کیا گیا. میں بہت مختصر طور پر اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. پہلی مرتبہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف 4 سال کی تھی، آمینہ کے گھر آپ پیدا ہوئے. عربوں کی تہذیب اور وہاں کے کلچر کے مطابق
کچھ عورتیں ہوتی تھی جو دوسروں کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، جن کو دائی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دستور کے مطابق قبیلہ دیار بنو بکر کا جو ایک علاقہ تھا، جیسے علاقوں کے نام ہوتے ہیں نا، یہ قریشی وار، یہ کھاٹکی وار، یہ ووڑ وار، یہ پھولا وار، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اسی طرح ایک قبیلہ تھا جس کو، ایک علاقہ تھا جس کو کہتے تھے دیار بنی بکر۔ وہاں کی ایک خوش نصیب خاتون، جس کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا تھا کہ کائنات کا یہ دلارا نبی اس کی گود میں پرورش پائے گا، یہ اس کی قسمت چمک گئی تھی دائی حلیمہ کی، حلیمہ سعدیہ۔ اسی لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سعدیہ نیک بخت خاتون کو کہا جاتا ہے، خوش نصیب خاتون کو کہا جاتا ہے، بڑے نصیبے والی خاتون کو کہا جاتا ہے، جس کے نصیب اور جس کے مقدر کا ستارہ برابر بلند ہو اور خوب چمک رہا ہو، اس عورت کو کہا جاتا ہے سعدیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے ارادے اور دودھ پلانے کی غرض سے وہ عورت لے گئی، جن کو حلیمہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف کتنی تھی؟ 4 سال کی تھی۔ دیار بنو بکر کے بچے بستی اور محلے سے دور یا تو اپنے جانور چرا رہے تھے یا کھیل کود کے اندر مشغول تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمر کے اس مرحلے میں 4 سال کی عمر میں ان بچوں کے ساتھ تھے، بستی سے باہر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 2 عجیب و غریب ہیئت اور شکل کے انسان وہاں پر پہنچے، جو فرشتے تھے حقیقت میں، لیکن انسانوں کی شکل میں وہاں پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا، اور لٹا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک چاک کیا، اس میں سے کوئی چیز نکالی اور پھر جو ہے اس کو بند کر دیا گیا اور سی دیا گیا۔ یہ منظر ان بچوں نے بھی دیکھا، جس میں حلیمہ سعدیہ کے دوسرے بچے بھی موجود تھے، جو رشتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے، رضائی بھائی جن کو کہا جاتا ہے، دودھ شریک بھائی تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر کے دوڑے ہوئے بھاگتے ہوئے گھر گئے اور جا کر کے اپنی امی سے بتایا کہ بھائی جان کو اس طرح کے 2 آدمیوں نے آ کر کے مار ڈالا ہے۔ شکل ایسی ہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاندان کے افراد بہت پریشانی کے عالم میں گھر سے دوڑے بھاگے، جائے وقوع پر آئے، جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہاں پر پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں جب دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے انور، نورانی چہرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آج کچھ بدلا ہوا نظر آ رہا تھا، ایک دم سے تغیر تھا، اس کے اندر تبدیلی تھی۔ خیر، میں نے کہا بہت مختصر طور پر، یہ 4 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی مرتبہ شق صدر ہوا، سینے کو چاک کیا گیا، جس کو بعض مفسرین فرماتے ہیں شرح صدر ہوا، الم نشرح لک صدرک، یہ ہوا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی اس کی؟ یاد رہے بچپن میں ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کے خیالات مختلف قسم کے ہوا کرتے ہیں، ان کے خیالات میں کھیل کود بھی پایا جاتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ایک بہت بڑا کام لینا تھا، دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنا تھا، دنیا میں ایک کرانتی پیدا کرنی تھی، کرانتی لانی تھی، دنیا میں ایک زبردست چینجنگ اور تبدیلی تھی، اور یہ تبدیلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ کی معرفت سے دنیا میں لانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انتظام پہلے سے یہ فرمایا کہ کھیل کود اور ان سب چیزوں کی کہ جو جذبات ہوتے ہیں اور جو آپ کی ترجیحات ہوتی ہے، بچوں کی جو ترجیحات ہوتی ہے اس کو بدل دیا جائے، سینہ چاک کیا گیا اور وہ پورا مٹیریل اور مادہ ہی اس میں سے نکال کر کے اس کے علاوہ کا جو اصل مادہ تھا وہ مادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارکہ کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ حکمت تھی، یہ اسٹریٹجی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر فرماتے ہیں، میں بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ام ایمن جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، 10 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس کو چھوڑ گئی تھی۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کا خادم، آپ جس کام میں ان کو لگانا چاہے لگائیے، آپ ان کا جس طرح استعمال کرنا چاہے۔ واقعہ تفصیلی ہے، وہ میں نے وعدہ کیا ہے کسی موقع پر اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ کہ کیا ملا پھر انس کو اس کے صدقے میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال کی عمر میں خدمت اقدس میں لائے گئے اور مکمل 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت انجام دی۔ وہ فرماتے ہیں حضرت انس کہ میں نے آپ کو، چونکہ گھر میں رہتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حرکت سے، نقل و حرکت سے پورے طور پر واقف تھے، دیکھتے تھے آپ کو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارکہ پر دیکھا کہ آپ کے سینے مبارک پر وہ نشان تھا جو کسی زخم کے اچھا ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ نے اس نشان کو بھی باقی رکھا تھا۔ 4 سال کی عمر میں فرشتوں کے ذریعے خدائی سسٹم اور نظام کے مطابق جو شق صدر اور سینے کو چاک کیا گیا، آج کی موجودہ لینگویج میں جس کو سرجری آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے نشان آج بھی موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا تھا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی مرتبہ کا شق صدر ہوا، پہلی مرتبہ کا۔ دوسری مرتبہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کا وقت ایک دم قریب آیا، نہیں معاف کیجئے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 10 سال کی تھی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو سب سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، آپ کے فرامین سن سن کر کے سب سے زیادہ وہ بیان کرتے ہیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ جرأت اور وہ ہمت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ باتیں بھی پوچھ لیا کرتے تھے جو اوروں کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ہوتا ہے نا کبھی ایسا کہ آپ پوچھو، ہم نہیں پوچھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ جرأت اور وہ ہمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس طرح کی باتیں بھی پوچھ لیا کرتے تھے جس طرح کی باتوں کو کوئی دوسرا پوچھنے کی جرأت اور ہمت نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ ما رأیت اول من امر النبوہ، ما رأیت اول من امر النبوہ او کما قال، کہ آپ نے نبوت کی نشانیوں میں سے اور نبوت کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت اور سب سے پہلی نشانی کیا دیکھی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا، لقد سألت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تم نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے۔ اب آپ خود اپنی آپ بیتی بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی سچی باتیں بیان ہو رہی ہیں، آپ نے آپ بیتیاں لوگوں کی سنی ہے ٹھوکم ٹھاک، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہے کہ نہیں؟ یہاں سرکار کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خود فرما رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ کنت ابن 10 او واشهر، کہ میں 10 سال اور چند مہینے کا تھا، یعنی میری عمر شریف کتنے سال کی تھی؟ 10 سال اور چند مہینے کی تھی۔ میں نے دیکھا 2 شخصوں کو، اس جیسے چہرے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، ان جیسی روحیں میں نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی، ان کی روحانیت جن سے میں ملا تھا۔ ظاہری شکل کن کی تھی بولو؟ انسانوں کی تھی، لیکن آپ فرما رہے ہیں ان جیسے چہروں کو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ان جیسی ارواح کو میں نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، اور ان جیسے لباس کو میں نے آج سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ یعنی عجیب و غریب شکل و شباہت والے 2 شخص میرے پاس آئے۔ وَسَمِعْتُ مِنْ فَوْقِ رَأْسِ كَلَامِهِ، میں نے اپنے سر کے اوپر سے، یعنی اوپر والے حصے سے آپس میں گفتگو کی آواز سنی کہ کوئی کچھ بات چیت کر رہا ہے۔ میں نے سنا کہ ایک دوسرے سے یوں پوچھ رہا ہے کہ ہوا کیا یہ وہی ہے؟ ہوا کیا یہ وہی انسان ہے جن کے لیے ہم اس وقت آئے ہیں؟ دوسرا جواب دے رہا ہے کہ ہاں جی یہ وہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ میرے پاس مجھ سے قریب ہوئے اور میرا منڈا پکڑا، یہ میں نے دیکھا لیکن پکڑنے کا مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا۔ کوئی آدمی اگر ہم کو پکڑے تو ہم کو پکڑنے کا احساس تو ہوتا ہے کہ بھائی کسی نے ہم کو یہاں سے دبایا ہے، لیکن لا اجد مسن، لیکن میں ان کے چھونے کو محسوس نہیں کر رہا تھا، ان کے پکڑنے کو محسوس نہیں، لیکن دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے پکڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سرکار فرماتے ہیں مجھے انہوں نے لٹایا اور لٹا کر کے میرے سینے کو چاک کیا گیا، اور سینہ چاک کرنے کے بعد ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ اخرج الغل والحسد، اس سینے کے اندر جو کینہ ہے اور جو حسد ہے اس کو نکال دیجئے۔ چنانچہ کینہ اور حسد کو نکالا گیا، اور پھر کہا گیا کہ اب ڈال دیجئے وَأَدْخِلِ الرَّأْفَةَ وَالرَّحْمَةَ، اور اس سینے کے اندر شفقت، پیار اور محبت کو ڈال دیجئے۔ اور پھر جیسا تھا ویسا اس کو بند کر دیا گیا، جیسا تھا اس کو سی دیا گیا، باقاعدہ اس کو سیا گیا، اور وہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ پہلے تھا۔ اور پھر مجھ سے کہا گیا کہ جائیے اسی طرح سے اب آپ سلامت رہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ میں اپنے آپ کو پا رہا ہوں کہ میرے اندر چھوٹوں کے بارے میں بڑی شفقت ہے اور بڑوں کے بارے میں بڑا پیار اور بڑی محبت ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ دنیا نے نہ کبھی کسی کو شفیق دیکھا، اور نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ دنیا نے کسی کو رحیم دیکھا۔ یہ نتیجہ تھا۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ چیز نکال دی گئی، اور نکال کر کے ایک چیز ڈال دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 سال کی عمر یہ جوانی کی آمد ہے۔ اب انسان گویا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اب جوانی اس کے اندر آنے کی شروعات ہو رہی ہے، اور جوانی کے جذبات اور خیالات الگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
وہ عام جوانوں کے جو جذبات اور خیالات تھے اس کو نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی طور پر یہ نظام بنایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینے مبارک چاک کیا گیا اور سینہ چاک کر کے پھر اس کو صاف کیا گیا۔ کتنی مرتبہ ہوا؟ 2۔ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنانے کا وقت ایک دم قریب آ چکا تھا، نبوت ملنے کا وقت ایک دم جب قریب آ چکا تھا، روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ عمر شریف کے 40ویں بہار کے اوپر پہنچے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف کتنی ہو رہی تھی؟ 40 سال ہو رہی تھی جب آپ کو نبوت ملنی تھی۔ نبوت کے ملنے کا ایک دم قریب زمانہ ہے۔ اس موقع کے اوپر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول، مختصر بیان کر رہا ہوں، تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ شرح صدر، شق صدر، شرح صدر۔ اب تو سمجھ میں آ گئی بات۔ یہ 2 لفظ اب انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے، ہے نا؟ میں بار بار کہتا ہوں، آپ فلم کے انگلش کے ڈائلوگ آپ کو یاد ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آوے کہ نہ آوے۔ جی، یہ تو قرآن کے کا ڈیفینیشن ہے۔ یہ قرآن جس بات کو ڈیفائن کرتا ہے، قرآن جو پریبھاشائیں بیان کرتا ہے، قرآن جن اصطلاحات کو بیان کرتا ہے، اگر قرآن والے ان کو نہ سمجھے تو پھر اور کون سمجھے گا اس کو؟ ان کو یاد نہ رہے تو اور کس کو یاد رہے گی؟ شرح صدر، شرح کے معنی کھول دینا، صدر کے معنی سینہ، شق چاک کر دینا، چیر دینا، صدر معنی کھول دینا۔ اب تو یاد رہ جائے گا انشاءاللہ۔ الم نشرح لک صدرک۔ تیسری مرتبہ یہ سینہ چاک کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں؟ کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس کا سیکریٹ کیا ہو سکتا ہے؟ لکھا ہے علماء نے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب آپ کو نبوت کے مقام پر فائز کرنا تھا، لہذا نبوت کا بار اور نبوت کا بوجھ آپ برداشت کریں، اس کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو نبوت کا بار اور نبوت کا بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور اس کے اندر وہ اسپرٹ پیدا کر دی گئی کہ اب آپ نبوت کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ بائی پاس ہوتا ہے نا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے سینے کا۔ کیوں بھائی؟ تاکہ بلڈ سرکولیشن ٹھیک سے ہو سکے، جو بند ہو چکا ہے۔ خیر، یہ تو ایک سمجھانے کے لیے ہے۔ نبوت کو برداشت کرنے کی اور نبوت کے بوجھ کو برداشت کرنے کی کتنا بوجھ؟ انشاءاللہ اس کے بعد کی دوسری صورت، والتین اس کے بعد کی ایک صورت ہے، اور اس کے بعد کی دوسری صورت اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس مقام پر نبوت کا بوجھ کیا ہے، وہ بار کیا ہے، وہ کتنی ثقیل اور کتنی باری برکم چیز ہے۔ اگر خدا نے منظور رکھا اور کیا تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا، آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ اس موقع کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہوں جی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق والی صورت میں جی کتنی مرتبہ ہوا؟ 3 مرتبہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ بہت مختصر کرتے ہوئے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور دیگر صحابہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے تھے، وہیں پر آپ تشریف فرما تھے، براجمان تھے۔ فرماتے ہیں 2 عجیب و غریب شکل و شباہت اور عجیب و غریب قسم کے 2 فرد آئے اور آ کر کے دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور نشاندہی کر رہے ہیں، چونکہ وہاں آپ بھی سوئے ہوئے تھے اور بھی دوسرے 2 فرد سوئے ہوئے تھے، اور 2 فرد کے بیچ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ کہاں؟ ام ہانی کے مکان پر۔ اس وقت ام ہانی کا مکان اب حرم مکہ کے اندر داخل ہو گیا ہے، اب مکان نہیں ہے، وہاں جگہ ہے، اب مکان نہیں رہا۔ اب چونکہ اس کو مطاف کو بڑھایا گیا اور مطاف کے بعد مسجد حرام کو بڑھایا گیا، آپ دیکھیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ اب وہ مکان گویا کہ ایکسٹینشن کے بعد کس کے اندر آ گیا ہے؟ مسجد حرام کے اندر آ گیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب چھوٹا سا حرم تھا، اب جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی راحت کے لیے اس کے ایکسٹینشن کی اور اس کی توسیع کی ضرورت تھی۔ خیر، ہر دور میں ہوئی، ہوتی رہے گی وہ جی۔
تو ام ہانی کے مکان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 میں بیچ میں سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے. وہ دونوں بات چیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ احد ہؤلاء الثلاثہ، ہمارا جو مطلوب ہے، جنہیں ہمیں یہاں سے اب اوپر اٹھانا ہے اور لے جانا ہے کسی دوسری جگہ کے اوپر، اور کیوں یہ انتظام ہو رہا ہے ابھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو. وہ تیسرے ہیں یہ جو بیچ میں نظر آ رہے ہیں اس طرح سے. فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل دونوں فرشتوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ام ہانی کے مکان سے یوں اٹھایا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ام ہانی کے مکان کی چھت کو پھاڑ کر کے اوپر اٹھایا گیا. یہ قدرت کا سب نظام تھا. اس سے بھی زیادہ انوکھی باتیں تو اب سامنے آئے گی، چونکہ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، اور اللہ کی ذات سے کوئی چیز بھائی نہیں ہے. اب تو سینسر کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر چیز سینسر پر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور اس وقت بھی کون سا سینسر اللہ نے استعمال کیا ہوگا وہ اس کی قدرت سے وہ جانتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. چپ کے دور کے اندر ہم آ گئے ہیں، بایو میٹرک چپ کے دور کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. انسان کے جسم میں فٹ کر دی جائے گی. حضرت کہاں گھومتے ہیں آپ اس وقت؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بتا دیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے اور وی پی ایس کیا بولتے ہیں جی پی ایس کے ذریعے آپ کی گاڑی کہاں گھوم رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، آپ کا ہوائی جہاز اس وقت رڈار سے کتنی دوری کے اوپر ہے. یہ اس دور میں اب ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو اب یہ سب چیزیں ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا. ایک زمانے تک لوگ آبجیکشن اور اعتراض کرتے تھے. میں نے اس سے پہلے گزشتہ سال شاید یہاں پر ایک بات کہی تھی بیان میں یا تفسیر کے موقع کے اوپر کہ سائنس کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا سائنس کے ذریعے جواب دیا جائے. سائنس تو اسلام کی لونڈی ہے، وہ تو خادمہ بنا کر پیدا کی گئی ہے، جس کو ہم بڑے کیا کہتے ہیں فخر کے ساتھ کہ میں سائنٹسٹ ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی، پراؤڈ لوگوں کا اس کے اوپر ہوتا ہے. سب سے مشکل سبجیکٹ کے طور پر جس کو پیش کیا جاتا ہے وہ کون سا سبجیکٹ؟ سائنس کا سبجیکٹ ہے. لیکن یاد رکھو سائنس اسلام کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیتا ہے جگہ جگہ کے اوپر. میں 10 مثالیں پیش کر سکتا ہوں اسی وقت آپ کے سامنے، ہے نا. نامہ اعمال اتنے سارے لکھ کر کے کہاں رکھیں گے؟ کاغذات کے دور میں کیا کتنا ٹھیلا بڑھ سے ہم نہ کے. ایک آبجیکشن تھا، ہے کہ نہیں؟ اب میں نے بتا دیا کہ 1 GB 1 گیگا بائٹ 1 TB 1 ٹیگا بائٹ اور پتہ نہیں اب کون سی میگا بائٹ آئے گی، ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر پورے ملک کے ڈیٹا، پورے ملک کے 125 کروڑ ہندوستان کے صرف آدھار کارڈ کے ڈیٹا کو آپ دیکھ لیجئے کہ گورنمنٹ کے پاس سیکیور ہے، محفوظ ہے. حضرت انسان اگر اتنی چیپ بناتا ہے اور ایسا کوئی ڈیوائس بناتا ہے کہ جس میں اتنے سارے انسانوں کے ڈیٹا کو اکٹھا کر لیا جائے، تو وہ خالق کائنات ہے، کریٹر آف دا ہول یونیورسل. ایک دنیا کا پیدا کرنے والا نہیں، جتنی دنیایں ہیں ان سب دنیاؤں کا وہ پیدا کرنے والا ہے. تو بھلا اگر وہ میرے اور آپ کے نام اعمال کو ایک جگہ پر سیکیور کرے اور روز قیامت کو سب کھول کر کے رکھ دے، تو اس کے اوپر کون سا آبجیکشن ہو سکتا ہے؟ سائنس نے جواب دے دیا نا کہ یہ ہو سکتا ہے. تو یہ تو بدرجے حضرت انسان کا چھوٹا سا دماغ یہ کام کر سکتا ہے، تو یہ تو دماغوں کا پیدا کرنے والا خدا ہے، مالک ہے، مالک الملک ہے. یہ زبردست طاقت کا یہ مالک ہے. بہرحال مکان ام ہانی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا گیا اوپر، اور اٹھا کر کے کعبۃ اللہ کے اس حصے پر لایا گیا جس حصے کو حتیم کہا جاتا ہے. حتیم، آپ میں سے جس نے کعبہ مقدسہ کو دیکھا ہے ان کے لیے یہ سمجھنا ایک دم آسان ہے کہ سمجھیے کہ اس جانب میں، ادھر کی جانب میں حجر اسود ہے، اور ادھر کی جانب میں کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے. اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے اوپر جب ہم کھڑے رہتے ہیں تو ہماری بائیں جانب میں حجر اسود والا حصہ، کارنر آف دا حجر اسود،
اور ہماری بائیں جانب جدھر ہم جائیں گے ادھر کا یہ حصہ اور اس کا یہ حصہ، یہ دو حصے جو یہ پورا حتیم ہے. اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حتیم کہا جاتا ہے. آپ نے فوٹو میں بھی دیکھا ہوگا، ایک کعبہ سے ہٹ کر کے ایک چھوٹی سی راؤنڈ سرکل والی کیا ہے بولو، ایک دیوار ہے، ہاف راؤنڈ جس کو کہتے ہیں، ہاف سرکل جس کو کہتے ہیں، ایک دیوار ہے اور اس کے اوپر کچھ بتیاں لگی ہوئی ہیں. اس حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حتیم کہا جاتا ہے. ام ہانی کے مکان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا جا رہا ہے اور لا کر کے حتیم کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا گیا. لٹا کر کے پھر وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا گیا اور پھر اس سینے کے اندر اب کیا بڑھا گیا معلوم؟ اب بڑھا گیا علوم اور حکمت کے خزانے بڑھ دیے گئے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی کو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے. نبی سے بڑا دنیا میں کوئی عالم آیا ہے نہ آ سکتا ہے. علوم اور حکمت، دانائی کی باتیں، دانشوری کی باتیں، سمجھداری کی باتیں، یہ سب آپ کے سینے میں ڈال دی گئی. وجہ چونکہ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اب کا جو سفر ہونے جا رہا تھا وہ سفر معراج تھا. ابھی تو ام ہانی کے مکان کے چھت کو چیرنے پر حیران پریشان ہو رہے تھے، اب تو ساتوں آسمان کو چیر کر اوپر جانا ہے. میں نے کہا تھا اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا جا رہا ہے. چونکہ معراج کے اس سفر میں بڑے بڑے عجائب اور کہا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی شخصیات سے وہاں پر ملاقاتیں ہو رہی ہے اور وہاں پر ایسی چیزوں کا مشاہدہ ہونے والا ہے اور ایسی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اس کے لیے ان علوم، ان حکمت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ اسپرٹ بھی ہونی چاہیے. اس سینے کو چاک کر کے یہ اسپرٹ پیدا کر دی گئی تاکہ آپ کے لیے معراج کا سفر کرنا اور پھر معراج پر جا کر جہاں جبرائیل بھی واپس آنے والے ہیں. ایک مقام وہ آیا سدرۃ المنتہا کہ جبرائیل نے کہہ دیا کہ اب اس سے آگے کا ویزا میرے پاس نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب میں بارڈر کراس نہیں کر سکتا ہوں. آپ ملاوی سے ساؤتھ میں کودتے ہیں، اب یہاں نہیں کود سکتے. جی میری آخری حد یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں سے کہاں سے؟ حتیم سے ساتھ میں چلے ہیں. یہ آسمان وہ آسمان ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم کی ملاقات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی، وغیرہ وغیرہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. حضرت اسماعیل، ان سب کی ملاقاتیں ہو رہی ہے. سب جگہ ساتھ میں تھے. حضرت جبرائیل ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انٹروڈیوس کر رہے تھے، انٹروڈکشن، آپ کا پریچے کروا رہے تھے کہ کون کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یہاں آنے کی ان کو اجازت ہے؟ ہاں، پوری ویزا دے دی گئی ہے، ملٹیپل ہے، آج کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی اب وہ ساتھ چل رہے ہیں. ایک مقام وہ آتا ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، جس کو قرآن نے ذکر فرمایا ہے. ہاں وہاں پر جبرائیل پیچھے ہٹ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا چلو. نہیں، اب یہاں سے آگے بڑھنے کی جبرائیل کو اجازت نہیں ہے. یہ سفر تھا، بات سمجھے؟ جبرائیل نے کہا تھا کہ اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو خدائے تجلی بسوزت پرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا عالم اور رب تبارک و تعالیٰ کے نور اور اس کے انوارات کا عالم یہ ہے کہ جبرائیل کے اتنے بڑے پر تھے کہ ایک پر مشرق کی طرف ہوتا تھا تو دوسرا پر مغرب کی طرف ہوتا تھا اور پورے مشرق اور مغرب کو وہ چھا جاتے تھے، ڈھانپ لیتے تھے. اتنا بڑا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو عطا فرمایا تھا. لیکن وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ پیغمبر، اگر آج میں یہاں سے ایک ذرہ برابر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا تو انوارات اور تجلیات الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور میرے پروں کو جلا کر خاکستر بنا دے گا، میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اس تیاری کے لیے چوتھی مرتبہ یہ شق صدر ہوا تھا. بعد مفسرین نے، چونکہ اس کے بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں اس کو بھی ذکر فرمایا، اس لیے میں نے لگے ہاتھ اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیا. لیکن میں نے آپ سے پہلے ہی بالکل کرسٹل کلیئر کے طور پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہاں
جو شرح صدر کا تذکرہ ہوا ہے وہ یہ شرح صدر نہیں ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، بلکہ یہاں باطنی شرح صدر مراد ہے۔ انشاءاللہ اس مضمون کو آئندہ کل، باطنی شرح صدر، بڑا دلچسپ موضوع، سمجھ میں آئی بات؟ آپ میں سے کوئی بھی انشاءاللہ غیر حاضر نہیں رہے گا کل اس بات کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ۔ شریف اللهم لك الحمد ولك الشكر وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين، رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، أنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة، رحيمهما، أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم علمنا الكتاب والحكمة، علمنا الكتاب والحكمة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، السلام عليكم.